تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت ہے، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گی۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دی۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ 3 جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو، دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے۔ تیرا دل مر چکا ہے، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فالوہا فالوہا فالنجا فالنجا۔ یہ آپ کے لمبے خطبے میں سے میں نے 2-4 سطریں آپ کو سنائیں کہ آج تک موت سے جو ٹکرایا ہے، گرنا اسی کا مقدر ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے کسرا اور دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لڑو گے تو پکڑ مارے جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، ان فررتم منہ ادرککم، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے۔ اب یہ کتنے پہروں میں ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن کیا وہ موت سے بچ جاتے؟ موت تو سب کے لیے۔ لہٰذا کیا کرو، الوحا الوحا، الوحا کا مطلب ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ کا النجا النجا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے کچھ جلدی کرو۔ اس جلدی میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے سے۔ جیسے پانی سے گھاس پھول پھل زندہ ہو جاتے ہیں، روح سے ہم زندہ ہیں، تو فرمایا دلوں کی زندگی قرآن سے ہے، قرآن سے دلوں کو زندہ رکھنا۔ ایک حدیث ساتھ یاد آ گئی، وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر کے سناتا ہوں۔ اطلب قلبک عند 3 مواطن،
تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو، دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو صلی اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ دل کی تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ مجھے سٹنٹ پڑا نا، وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا، تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں، پھر خود سٹنٹ پڑا اور ہو گئی۔ دل کو سپلائی دینے والی تین بڑی شریانیں، تو وہ ایک بند ہو تو سٹنٹ ڈالتے ہیں، دو بند ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، تینوں بند ہوں تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں۔ اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں، یہ بند ہو جائیں تو موت ہے۔ تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی تین شریانیں ہیں۔ میں ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، کہ ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی، ویسے تو بہت سی رگیں ہیں لیکن تین بڑی رگیں ہیں۔ ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی تین نشانیاں ہیں، یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی تین پائپ لائن جا رہی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ذکر کی مجالس ہیں، اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے۔ اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے RPO ہے، چاہے مولانا ہے۔ اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے، نورانی ہے، اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو، نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے، بس مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، مولوی صاحب آ جائے ختم پڑھ چھڑے۔ محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ، جا بھائی ساڑے پیو دی قبر تے قرآن پڑھتے آپ کل واللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی، پھر حافظہ میں جا کے بایا ہوں۔ محرم میں جاتے ہیں نا، ایک رسم ہے، اچھی رسم ہے، قبریں تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہو جاتی۔ تو کتنے لوگ ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایک رگ تو پوری بند ہوتی، اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے، دوسری رگ پوری بند ہو، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ تو میں حضرت علی کی بات عرض کر رہا تھا، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کرا کس سے؟ قرآن سے۔ اخبار بھی تو روزانہ پڑھتے ہیں ہم، یہ کتنے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ تو میرا دل جو زندہ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے روشن کر، وہ کس سے؟ کا نبی کی باتوں سے، نبوت کے تذکروں سے، نبوت والے اخلاق سے، نبوت نبی کی سیرت سے اس کو زندہ کر۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور دنیا کی بے رغبتی سے اس کو طاقت دے۔ دل کا ٹونک زہد ہے، دنیا کی بے رغبتی۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اس کی بھی لگام ہے، بے لگامہ ہو جائے تو تباہی پھیر دیندہ ہے، اس کو لگام چڑھا موت کی یاد کی۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، اور اس سے اقرار لے کہ مر جانا ہے، مر جانا۔ بھائیو، بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو ہو جاتا ہے، 100 × 0 0، اور
ٹریلین انٹو زیرو زیرو، 1 کھرب ضرب زیرو زیرو، اللہ کی قسم ساری زندگی کی عزت، دولت، شہرت، بلندیاں، مرتبے، حیثیتیں، عہدے جب موت سے ضرب کھاتے ہیں زیرو ہو جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مولانا طارق جمیل کہلا رہا تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی میت۔ اولاد بھی نہیں کہتی، اولاد بھی کہتی میت چاہو، منجی چاہو، ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں منجی چاہو، میت چاہو۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ ہے بادشاہ وقت، اور 1 سیکنڈ کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہلا رہا ہے، اور وہ میت کہلا رہا ہے، اور وہ مردہ کہلا رہا ہے۔ کہ ساری زندگی کی کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں نتیجہ زیرو ہو جاتا۔ صرف ایک ہستی ہیں جن سے پوچھا گیا، باقی تو کون پوچھتا؟ وقت لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تم سب کا ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس دن اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے موت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر موت سے خوفناک پیغام کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی، اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے، ڈالتے گئے، ڈالتے گئے، ڈالتے گئے۔ اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اوہو، اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کی طفیل حساب شروع ہو، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہ گار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جی۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک سوٹی ماری، ایک دفعہ ایک سوٹی، جنگ خندق میں شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ لگا۔ وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے، لہٰذا ان کو خیال بھی نہیں آیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ پاؤں وہ جنگی جوتا تھا تو تلوار سے بچانے، تو پاؤں تھوڑا سا مسلا گیا، تو آپ نے اسے چھڑی ماری۔ اس کے جسم پہ زرہ تھی، زرہ تھا، تلوار نہیں چل دی تو سوٹی کی چلنی،
تو آپ نے کہا اوجعتنی، ارے دیکھ کے تو چلتے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اتنا آپ نے کہا۔ وہ دہشت تھی اس وقت، بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس ہن تیری ہلاکت، اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف ہے گیا، ہن تیری معافی کوئی نہیں۔ ساری رات کہنے لگے مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کہ میں سویا نہیں ساری رات۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ تو کہنے لگے لے بھائی ہو گئی نہ وہی گل، آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی دا پروانہ۔ تو کہنے لگا میں کانپتا ہوا، ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں کانپتا کانپتا پہنچا دربار رسالت۔ تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی، اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں 60 اونٹنیاں گفٹ کرتا ہوں۔ این سوٹی ماری اور 60 اونٹنی، یہ پولیس والے بیٹھے ہیں، یہ عوام بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں، کیسے غلط FIR کٹواتے ہیں، کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں۔ ان کو قبر کا اندھیرا یاد ہی کوئی نہیں، ان کو قبر کا جھٹکا یاد ہی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں۔ انہوں ڈھکا دیو، انہوں چھڑا دیو، انہوں بند دیو، انہوں چھڑ دیو، یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے جن کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی طفیل جہنم ٹھنڈی ہوگی پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری، معافی چاہتا ہوں، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینا جیتا لے لو۔ سارے رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کراؤ۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں میرے کو ہے کوئی نہیں، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا۔ لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ لعنت ہے تمہاری تجارت جو تمہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دے، درندہ بنا دے۔ اگر نہیں حوصلہ مت بیچو ادھار، اور اگر بیچا ہے تو پھر صبر کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا مر کے، اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تسبیح ذکر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی کچھ نہیں۔ اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کوئی نیکی تو یاد کر۔ تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے، میں تاجر تھا بڑا، جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر، تو میں مال اٹھواتا تھا،
جو لوگ پیمنٹ دینے میں تنگ کرتے تھے میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا. میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لینا. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے، یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا، جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. جو تو آنکھیں کوئی نیکی ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا، آج میں تینوں سکھ ہی کرنا، جا مفت جنت جا مفت جنت. بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت. تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی کوئی بدلہ لینا جائے اتھے ہی لے دو. حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، تو وہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر ایسے مارا. غزیہ پیچھے ہٹو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوک چپ ہوئی تیر کی، مجھے درد ہوا ہے. آپ نے کہا تو معافی دے دو. کہا نہیں بدلہ لوں گا، بدلہ لوں گا. تو انہوں نے کہا لے لے بدلہ. کہا لے لے بدلہ. کہا نہیں آپ یہ کرتا اٹھائیں، آپ نے میرے ننگے پیٹ پہ تیر مارا ہے، تیر چبھویا، میں ننگے پیٹ پہ تیر چبھاؤں گا. تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا لیا. جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ لے لیا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے میں شہید ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میرے یہ ہونٹ آپ کے جسم کی خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوں اللہ کی بارگاہ. اور وہ شہید بھی ہو گئے. اس بدر کی جنگ کے شہداء میں ایک حضرت غزیہ بھی ہیں. تو میرے نبی نے پوچھتے تھے قرضہ ہے؟ کہ جی ہے. کہ تم خود پڑھ لو. قرضہ ہے؟ جی نہیں. پھر آپ آگے پڑھ کے پڑھاتے تھے. کوئی ذمہ داری لیتا تھا پھر آپ پڑھا دیتے تھے. تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے. تو آپ رونے لگے. دوہرا کے جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا اب ٹھیک. تو بھائی وہ کاروبار کرو جو مرضی کرو، ادھار دینا میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ عزتیں اگر پائمال کرنے سے بچ سکو پھر دے دو ادھار، اور اگر پگڑیاں اچھالو پھر اللہ کے واسطے چھوٹا کام کر لو، کسی کو بے عزت نہ کرو. آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ.